تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى في مقام آخر قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابعا كنظام بال قطع سلكه فتتابع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله ورسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار نعمتیں کی ہیں، احسانات فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر احسانات بغیر کسی بدل کے اپنے فضل سے فرماتے ہیں، لیکن انسانوں پر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں وہ انسانی اعمال کی وجہ سے آتی ہیں.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما بکم من نعمت فمن اللہ، تم پر جتنے بھی انعامات ہیں وہ خالص اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور مصیبت وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال بد کی وجہ سے لاتے ہیں۔ ہمیشہ ہر مصیبت جو ہے وہ عذاب نہیں ہوتی ہے، بعض مصیبتیں بلکہ ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، وہ حکیم ذات ہے، لیکن مسلمان کو اور انسان کو یہ سوچنا چاہیے مجھ پر جو مصیبتیں آئی ہیں وہ ہمارے اعمال بد کی وجہ سے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جا بجا ارشاد فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے بہت ساری برائیوں کو تو ویسے ہی درگزر فرما دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں پر نعمتیں کی ہیں نا تو نعمت تبدیل نہیں فرماتے ہیں، نعمت کو مصیبت میں نہیں تبدیل فرماتے ہیں، صحت کو بیماری میں تبدیل نہیں فرماتے، غنا کو فقر میں تبدیل نہیں فرماتے ہیں، عزت کو ذلت میں تبدیل نہیں فرماتے ہیں، حکومت کو بغیر حکومت کے یعنی حکومت نہیں چھینتے ہیں، مگر کب؟ جب انسان خود بدل جاتا ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے، تب اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں اس سے چھین لیتے ہیں اور پھر اس کو مصیبت میں مبتلا فرماتے ہیں، امن سے خوف میں مبتلا فرما دیتے ہیں، رزق کی فراوانی سے اس کو مصیبت میں فقر و فاقے میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، پورا قرآن کریم اس سے بھرا پڑا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ تعالیٰ نے ایک قبیلے کی مثال بیان فرمائی، قوم کی، بستی کی کہ بالکل امن سے تھی اور اطمینان سے تھی۔ امن اور اطمینان تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیا تھا۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس کے پاس رزق فراوانی سے آتا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، اس بستی نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے اس ناشکری کی وجہ سے ان پر دو مصیبتیں مبتلا فرمائی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس چکھا دیا ان کے کرتوتوں میں، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے کاموں کی وجہ سے اللہ نے بھوک میں مبتلا کر دیا، اور ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں خوف میں مبتلا فرما دیا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پیچھے جو قومیں تھیں نا، قوم سمود ہے، عاد ہے، فرعون ہے، لوط ہے، ہود ہے، قوم صالح ہے وغیرہ، ان ساری قوموں کو ہم نے ان کی گناہ کی وجہ سے پکڑا۔ حالانکہ تو بہت ساری قومیں مسلمان بھی نہیں تھی، غیر مسلم تھی، تب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں عام تھی، فراوانی تھی، لیکن انہوں نے معاشرتی اعتبار سے
معاشی اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے انبیاء علیہ السلام کی مخالفت، ان کی عداوت، ان سے ضد اور عناد اس قدر کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان عداوتوں اور ان کی بغاوت کی وجہ سے اللہ نے ان کو سزا دی۔ اگر یہ انبیاء کی مخالفت میں نہ آتے، بھلے وہ کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تب بھی ان پر عذاب نازل نہ فرماتے۔ اللہ تعالیٰ ایمان لانے میں جبر نہیں فرماتے، لیکن جب قومیں مخالفت پہ آ جاتی ہیں، بغاوت کے پہ آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام توڑتی ہیں، مظلوموں، بے کسوں، یتیموں پر ظلم ہوتا ہے، غریبوں پر، ناتوانوں پر ظلم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تب قوموں کو عذاب مبتلا فرماتا ہے۔ فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر قوم کو ان کے گناہ کی وجہ سے پکڑا۔ کسی پر ہم نے پتھر برسائے، کسی پر ہم نے آسمان سے چیخ نازل فرمائی، وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھنس دیا، بعضوں کو ہم نے زمین میں، دریا میں غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں فرماتے ہیں، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ۔ فرمایا کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں اس بات پر کہ تمہارے اوپر عذاب نازل فرما دیں، تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے، اور یا تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے لڑوا دیں، آپس میں تمہارے ایک دوسرے سے لڑوا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو خود ہی مارو۔ اللہ تعالیٰ کھول کر تمہارے سامنے اپنی نشانیاں بیان فرماتے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ، تاکہ عقل حاصل کر لیں، غور و فکر کر لیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر زمین پر نازل فرمایا۔ اب یہ انسان اللہ تعالیٰ کی نیابت اور خلافت میں جیسے چلتا ہے ویسے ہی اس کے حالات بنتے ہیں، یعنی جیسے اس کی نیابت اور خلافت ہوگی ویسے اس پر حالات آئیں گے۔ اگر اس کے اعمال اچھے ہوں گے تو حالات بھی اچھے ہوں گے، اگر اس کے اعمال برے ہوں گے تو حالات بھی برے ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے اعمال تو برے ہوں اور حالات اچھے ہوں۔ بعض دفعہ عذاب یا مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ والوں کے لیے آزمائش بھی ہوتی ہیں، نیک بندوں کی درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ مصیبتیں اور آزمائشیں اس لیے بھی لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو شہادت دینا چاہتے ہیں، اعلیٰ مقام دینا چاہتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے فوائد اور اغراض میں سے، یعنی اللہ نے فرمایا یہ جہاد بھی میری ایک نعمت ہے، اور اس کی فائدے بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اس سے کھرا اور کھوٹا پتہ چل جاتا ہے، کھرا کون ہے، کھوٹا کون، پکا مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ اس لیے کہ مومن تو جہاد کر سکتا ہے، منافق نہیں کر سکتا۔ کھرے کھوٹے کی پہچان، پکا کون ہے، کچا کون ہے۔ اور وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور ایک فائدہ جہاد کا یہ ہے تاکہ تم میں سے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ شہادت کا اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔
کیونکہ شہادت کا جو مقام ہے نا، یہ اعلیٰ مقام ہے، یہ انسان کے بس میں نہیں حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے عطا فرماتے ہیں۔ جیسے نبوت ایک اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ کوئی آدمی خود نبی نہیں بن سکتا ہے، ایسے ہی شہادت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعزاز ہے، ایک انعام ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے، جو انسان یہ درجہ عام اعمال کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا انعام اور میرا کرم ہے تمہارے اوپر کہ میں نے تمہارے لیے جہاد فرض فرمایا، جائز قرار دیا، اس لیے کہ تاکہ کھرے کھوٹے کی پہچان ہو جائے اور تاکہ تم میں سے بعض لوگوں کو شہادت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ۔ اس لیے مصیبتیں پریشانیاں جب آتی ہیں نا، زلزلے آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، قحط سالی ہوتی ہے، سیلاب آتے ہیں، تو ان میں سے بعض دفعہ بعض لوگوں کے لیے یہ بلندی درجات کا ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا مقام بھی عطا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں دوستو، انسان کی عاجزی، تواضع اور کمزوری اس میں ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے گناہوں پہ نظر کرے، کہ اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ قرآن و حدیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو عموماً اس طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں انسانی اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، انسانی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ ایک طویل حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، ترمذی شریف کی حدیث ہے، تقریباً 14 اعمال ایسے بتائے ہیں، فرمایا کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عذاب آتے ہیں۔ 14 اعمال بتائے ہیں۔ اگر میں اور آپ غور کر لیں تو شاید ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو آج ہم میں نہ پایا جاتا ہو۔ پچھلی قوموں میں ایک برائی پائی جاتی تھی، قومیں برباد ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے حالات بیان فرمائے ہیں۔ کسی میں ناپ تول میں کمی تھی تو قومیں برباد ہو گئی، کسی میں کھلم کھلا بے حیائی تھی تو قومیں برباد ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا، جب کوئی قوم ایسی ہو جس میں مال غنیمت کو اپنی دولت سمجھا جانے لگے، مال غنیمت کو اپنی دولت سمجھا جانے لگے، یعنی سرکاری مال کو ذاتی جاگیر سمجھا جانے لگے، کیونکہ مال غنیمت بھی سرکاری طور پر حکومت کی تحویل میں آتا ہے، اس کو ذاتی جاگیر اور دولت سمجھا جائے، اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے کہ کسی کہیں سے امانت آئے، قوم کی امانت ہو، شخصی امانت ہو، اجتماعی امانت ہو، اس کو مال غنیمت سمجھیں کہ بھائی یہ تو بس میرے لیے جائز ہے، کسی طریقے سے میں کھا لوں۔ اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنا بڑا مشکل، بڑا بھاری، بہت مصیبت، جیسے ایک ٹیکس ادا کرنا جو انسان کو مشکل معلوم ہوتا ہے، ایسے زکوٰۃ دینے کے بھی دل بھاری ہو، مصیبت سمجھا جائے اور زکوٰۃ نہ دی جائے۔ اور فرمایا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور تعلیم دین کے علاوہ دوسرے مقاصد کے لیے حاصل کیا جائے۔ آج دین کے لیے کتنے لوگ دین حاصل کرتے ہیں، کتنے لوگوں کی تعلیم ہے جس کا مقصد دین ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ اس حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ کون سی تعلیم، دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مطلقاً علم، انسان جو دانستن ہے، جاننا، وہ غیر دین کے لیے حاصل کر رہا ہے، اس لیے کہ دنیاوی تعلیم بھی اللہ کے لیے حاصل کی جا سکتی ہے۔ انسان مومن کا تو ہر کام عبادت ہے، وہ ڈاکٹر بنے دین کی خدمت کے لیے، وہ انجینئر بنے دین کی خدمت کے لیے،
مسلمانوں انسانوں کی خدمت کے لیے اچھے نیت سے اگر جتنے بھی دنیاوی شعبے ہیں وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں، لیکن فرمایا نہیں، علم حاصل کیا جائے گا دین کے علاوہ کے لیے، غیر دین کے لیے۔ اور فرمایا کہ اطاع الرجل امرأتہ، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کا نافرمان ہوگا، دوست سے دوستی رکھے گا، والد سے دور رہے گا، اپنے دوست کے قریب تر اور والد سے دور۔ مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی۔ کبھی کسی زمانہ تھا کہ مسجدوں میں لوگ آتے تو کبھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ خانہ خدا ہے، یہ گھر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں پر کوئی اونچی آواز سے بات نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، لڑائی نہ ہو، کوئی غلط بات نہ ہو جائے، کوئی یہاں پر کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے۔ وہ مسجدوں کو اپنی جاگیر سمجھیں گے، اپنی اجتماعی شور شرابہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی یعنی عام بات مشہور ہے، جو اپنے بیوی اور گھر میں بات کرنے کا طاقت نہیں ہوتی، اس کو جواب دینے کا نہیں ہوتا، مسجد میں آ کے وہ بدمعاش۔ مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، مسجد کا تقدس پامال کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ قوم قبیلے کا سردار ان میں فاسق آدمی ہوگا۔ لوگ کہیں گے جی جو فاسق ہے وہی سردار ہوگا، لوگ بھی اپنا سردار فاسق کو بنانا چاہیں گے، اور فاسق جو ہے وہ خود ان کے اوپر سرداری کرے گا، شریف آدمی کو سردار نہیں بنائیں گے۔ اور وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ، اور قوم میں سب سے عزت والا شخص وہی ہوگا جو ان میں سب سے رذیل انسان ہوگا، یعنی اپنے میں سے رذیل آدمی کو عزت والا سمجھیں گے۔ ذہن یہ ہوگا کہ شریف آدمی کا تو کوئی کام نہیں ہے، یہ سرداری کرنا، قیادت اور سیادت یہ بدمعاش اور برے لوگوں کا کام ہے۔ اور فرمایا کہ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، انسان کی اکرام، انسان کی عزت اس کے شر سے ڈر کر کی جائے گی۔ آج ہر شخص یہ نہیں دیکھتا کہ میرے اخلاق کیسے ہیں، مجھے کون سے کام کرنے چاہیے۔ ہر آدمی دوسرے کا اکرام اس کے شر سے بچ کر کر رہا ہے۔ اگر وہ سیٹھ کا اکرام کر رہا ہے اس کے شر سے ڈر رہا ہے، یہ میرے اوپر ظلم کرے گا، اس کو اپنے مالک سے انصاف کی امید نہیں ہے، اپنے باپ سے انصاف کی امید نہیں ہے، اپنے محتاطوں سے انصاف کی امید نہیں۔ باپ اپنے بچے سے ڈر رہا ہے کہ میں نے کوئی بات کہہ دی، پتہ نہیں بچہ کیا کر دے گا، نافرمانی کر دے گا، گالیاں دے گا، بھاگ جائے گا۔ ہر آدمی دوسرے سے ڈر رہا ہے، یعنی اس کی عزت، اس کا مقام، اس کے مرتبے کا لحاظ شرعی اعتبار سے اس کے حق کی وجہ سے نہیں کہ بھائی اس کا مقام ہے، ہر آدمی دوسرے کے شر کے خوف سے اس کی عزت کر رہا ہے۔ پڑوسی اپنے پڑوسی سے ڈر کی وجہ سے دب کر رہتا ہے کہ بھئی مصیبت ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اکرم الرجل مخافۃ الشر، وظہرت القینات والمعازف، فرمایا گانے والی عورتیں اور ناچ گانے، بانسریاں، ڈھول وغیرہ عام ہو جائیں گے۔ ناچ گانوں اور بے حیائی، عریانی، فحاشی، یہ تو آج ہر گھر میں کیا ہر جیب میں آ چکا ہے، ہر جیب میں ہر کسی کے پاس موجود ہے۔ اور فرمایا شربت الخمور، شرابیں پی جائیں گی، اور اس امت کی آخری قوم اپنے اول لوگوں پر لعن طعن کریں گی، ان کو برا سمجھیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ، پھر انتظار کرنا، جب یہ کام انسانوں میں پائے جائیں گے تو پھر اس وقت انتظار کرنا، ریحًا حمراء، سرخ آندھیوں کا، وزلزلتاً، اور زلزلوں کا، وفسخاً وخسفاً، اور انسان زمین میں دھنسائے جانے کا، ومسخاً، شکلوں کے بگڑ جانے کا، وقذفاً، اور آسمان سے پتھروں کے برسائے جانے کا۔ اور ایسی ایسی اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور نشانیاں اور عذاب آئیں گی پے در پہ، ایک کے بعد دوسری، ایک کے بعد دوسری، ایک کے بعد دوسری۔ فرمایا جیسے ایک موتیوں کی لڑی ہو اور اس کا دھاگا ٹوٹ جائے
تو جس طرح وہ پیدر پہ وہ سارے دھاگے نکل جاتے ہیں نا موتیوں کی لڑی، ایسے اللہ تعالیٰ کی مصیبتیں ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم ان اعمال پہ غور کریں۔ آج ہم میں سے کون سے نہیں پائے جا رہے؟ آج جو ہم پر مصیبتیں ہیں، ہم پر پریشانیاں ہیں، کہیں کرونا آ رہا ہے، کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں سیلاب آ رہے ہیں۔ ابھی ترکی اور شام میں زلزلہ آیا اور کتنی تباہی مچا دی۔ مسلمان تو ایک جسم کی طرح نا، کجسد واحد، وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کے لیے ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں، اپنے اعمال میں غور و فکر کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں اور اصلاح اپنے آپ سے شروع کریں۔ ہر شخص یہ کوشش کرے کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اصلاح کا قرآنی قانون یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے سے اصلاح شروع کرو۔ آج ہر شخص اصلاح تو کرنا چاہتا ہے لیکن دوسرے کی، اپنے نہیں کرنا چاہتا، اور دوسرے کی کرنا اس کے اختیار میں نہیں ہوتا، نتیجہ زیرو نکلتا ہے، نہ دوسرے کی اصلاح ہوئی نہ اپنی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، یا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو اپنے آپ کو لازم پکڑو، تم پر لازم ہے خود تمہارے نفس، اپنی اصلاح کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب خود تم اصلاح اپنی کر لو گے اور اپنی ذمہ داری پوری کر لو گے تو پھر دوسرے کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے گی۔ انسان اپنی ذمہ داری پوری کرے، اپنی ذمہ داری میں جو اپنے نفس کی اصلاح بھی ہے اور اپنی ذمہ داری میں دوسرے کے جو انسان کے کندھے پر بوجھ ڈالا ہوا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے۔ اپنی ساری ذمہ داری پوری کر لیں، پھر بھی اگر دوسرا گمراہ ہوتا ہے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ امت کے حال پر رحم فرمائے اور ہر قسم کی مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، فتنوں سے، آفات سے اس امت کی حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود اس امت پر عام تباہی آنے سے یعنی رکاوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت پر عام عذاب نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب امت توبہ اور استغفار کرے گی تو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا نہیں کرے گی۔ ہم سب کو چاہیے کہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، استغفار کریں اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ جب تک ہم اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کریں گے، جو مرضی ہو جائے، ہم جتنے مرضی ترقی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ پوری دنیا میں کہیں بھی مصیبت آتی ہے تو اس کا درد اور غم ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اور جتنا ہو سکے ان کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔